معاذ رومی نے بنگلور سے پوچھا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دجال اور ابلیس میں کیا فرق ہے؟ کون ہیں یہ دونوں؟ کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ اور دجال قید سے آزاد ہونے میں یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ دنیا کی آبادی لگ بھگ 300 کروڑ پر آنی چاہیے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ مہربانی کر کے اس سوال کا جواب دے دیجیے۔ پچھلے 3 سالوں سے پریشان ہوں اس سوال سے۔ ابلیس جو ہے اس کا اصل جو نام ہے وہ عزازیل ہے، قوم جنات سے ہے، عالم ناسوت میں رہتا تھا اور بہت عابد و زاہد تھا۔ دنیا کے چپے چپے پر اس نے اللہ کو سجدہ کیا۔ تو دوسری طرف جو عرش کی مخلوق تھی، فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے کہ وہ فرشتے جو تھے وہ اللہ سے بے تکلف ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کا جسم بنایا تو وہ بے تکلفی تھی فرشتوں کی اللہ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ پھر تم نے بنا دیا یہ آدمی، یہ جا کے دنگا اور فساد کرے گا دنیا میں۔ تو وہ انٹلیکچولی کوئی یہاں پر یعنی معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ جو فرشتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نرمی کی وجہ سے، اس کے مزاج کی وجہ سے بے تکلف ہو گئے تھے، اور بے تکلفی میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ اب اللہ کے پاس جو ہے 2 ٹارگٹ تھے کہ ان فرشتوں کو بھی تھوڑا سا کھینچا جائے، اور آدم صفی اللہ کو جو اتنی عظمتیں دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی جو ہے آزمائش ڈالی جائے۔ تو اس خیال پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے عزازیل کو پروموٹ کر کے اور فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور پھر جب آدم صفی اللہ کا جسم بنایا تو سب کو ملائکہ کو کہا کہ بھئی سجدہ کرو، سب جھک گئے سجدے میں، عزازیل نہیں جھکا۔ اللہ نے اس سے پوچھا بھئی تم کیوں نہیں جھکے؟ تو کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ تو اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر باقی مانے جو فرشتے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے لیڈر کو جو ہے اس کا یہ حال ہو گیا ہے تو وہ بھی سہم گئے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ بھئی لیڈر کا یہ حال ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے مداخلت کرنا چھوڑ دی۔ تو وہ ابلیس ہے۔ دجال کیا ہے؟ دجال نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لفظ دجال نکلا ہے دجل سے، اور دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکا۔ جس طرح ہم اپنے اردو میں بولتے ہیں نا دھوکے باز، فراڈیا، انگریزی میں بولتے ہیں کون مین، فراڈیا کو۔ اسی طرح دجال وہ ہے جو دھوکا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا دھوکا کیا ہے؟ یہ صفت جس کے اندر بھی پائی جائے وہ شیطان کا یار ہے۔ ایک علم ہے ظاہری اور ایک علم ہے باطنی، ان دونوں کے بغیر آپ کو ایمان نہیں مل سکتا۔ ظاہری علم بھی ضروری ہے اور باطنی علم بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا، اگر اب ظاہری علم کو دیکھا جائے تو وہ تو کتابوں میں موجود ہے اور دستیاب ہے۔ ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو کوئی تق و دو نہیں کرنی پڑتی، دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑتی۔ کتاب خریدیں بک سٹور سے، گھر پہ جا کے پڑھیں اور ظاہری علم آ گیا آپ کو۔ تو ظاہری علم کی تو بہتات ہے، بے شمار ظاہری علم ہے، اور جو باطنی علم ہے اس کی شرط ہے کہ تزکیہ نفس ہو، دل پاک ہو، تو پھر باطنی علم آئے گا۔ تو وہ بڑا مشکل ہی نہیں بلکہ کئی زمانوں میں ناپید بھی رہا ہے باطنی علم۔
یہی وجہ ہے کہ پھر جو علم لوگوں کو میسر آیا انہوں نے وہ حاصل کر لیا، اور جو علم میسر آیا ہے وہ ظاہری ہے، اور باطنی علم میسر آیا نہیں، اور ظاہری علم کو ہی وہ سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے۔ اچھا، اب یہ ظاہری علم باطنی علم کے بغیر ہو تو دھوکہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ زبان سے کلمہ کہنا ہے اور قلب میں کلمے کا صدق ہو۔ اچھا، زبان سے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا جو صدق ہے قلب میں ہونا چاہیے، یہ کیسے سمجھیں گے آپ؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک بڑی ہی آسان سی مثال دے دیتا ہوں۔ اب تو کم ہو گیا ہے، پہلے زیادہ تھا کہ لوگ اگر پیمنٹ وغیرہ کرنے پڑتی تھی تو کیش لے کے نہیں چلتے تھے، چیک بک جیب میں ڈال کے اور گھومتے تھے۔ جہاں پیمنٹ کرنی ہوئی چیک بک نکالی، چیک لکھا اور دے دیا۔ پاکستانیوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو چیک تو بنا کے دے دیا لیکن بینک میں پیسے نہیں تھے، تو وہ چیک باؤنس ہو گیا۔ اچھا، اب اگر آپ کوئی چیک بنا کے دیں گے تو آپ کے ذہن میں پہلے یہ بات موجود ہوگی کہ جتنے پیسوں کا چیک بنا کے دے رہا ہوں اتنے پیسے میرے بینک میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اتنے پیسے ہوں گے تو وہ چیک کارآمد ہوگا۔ تو یوں سمجھ لو چیک کا جو صدق ہے وہ بینک میں پیسے کی طرح محفوظ ہے۔ یہاں پر صدق کیا ہو گیا؟ بینک میں آپ کا پیسہ، اور چیک کیا ہو گیا؟ زبان سے کلمہ پڑھنا، ظاہری علم۔ اگر بینک میں پیسے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے چیکس جو ہیں وہ باؤنس ہوتے رہیں گے۔ اگر دل میں صدق نہیں ہوگا تو آپ کی نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان کی شرط ہے۔ آپ اگر صرف اقرار باللسان میں ہی پھنسے رہے تو مسلمان تو کہلائیں گے، مومن نہیں بنیں گے، کیونکہ کلمے کا صدق آپ کی زبان سے دل میں گیا نہیں۔ اچھا، وہ دنیا کی مثال آپ کو بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی بینک میں پیسے ہو تو چیک بنا کے دینا، اگر بینک میں پیسے نہ ہوں تو چیک بنا کے دو گے تو باؤنس ہو جائے گا۔ صحیح ہے نا؟ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ باؤنس نہ ہو۔ چیک اگر باؤنس ہو جاتا ہے تو اس کی جو ہے فی پڑتی ہے کہ بھئی ایک چیک باؤنس ہو گیا، آپ کا چیک ریٹرن ہو گیا۔ تو اس لیے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا چیک باؤنس نہ ہو۔ کوئی بھی چیک ایشو کرنے سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بینک میں پیسہ کتنا ہے۔ پہلے تو آسانیاں نہیں تھیں اتنی، کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو بینک جانا پڑتا تھا، پھر آپ ان کو بولتے تھے جی میرا بیلنس بتا دیں۔ لیکن آج کل جو ہے دنیا نے ترقی کر لی ہے، آج تو ہر بینک کی جو ہے وہ ایپ آئی ہوئی ہے۔ آپ ایپ ہی کھولیں تو اس میں آپ کے سامنے پورا آ جائے گا کہ کتنے پیسے آپ کے ہیں، اور کتنے جو پیسے ہیں وہ نکلنے والے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ ڈیبٹس اور اسٹینڈنگ آرڈرز منتھلی ہوتے ہیں نا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے انشورنس ہے تو آپ نے منتھلی پیسے دینے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے انشورنس والے آپ کے بینک سے ڈائریکٹ ڈیبٹ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بغیر مانگے ہر مہینے کی اس تاریخ کو اتنے پیسے خود بخود آپ کے بینک سے انشورنس کے بینک میں ٹرانسفر ہو جائیں، یہ ڈائریکٹ ڈیبٹ۔ اسی طریقے سے ایک ظاہری علم ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ظاہری علم کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور اس کا صدق کیا ہے کہ دل میں اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ اس کا صدق ہے۔ اگر زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور تو نے دل میں اپنے پوری مخلوق کو بٹھایا ہوا ہے تو پھر جھوٹ بول رہا ہے نا تو۔ اللہ تو ایک ہے تو بار بار کیوں کہتا ہے قل هو اللہ احد؟ تو اس لیے کہتا ہے کہ تیرا دل بھی کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ اس کلمے کا مطلب یہی ہے کہ تیرے اندر سے غیر اللہ کو نکالے اور صرف اللہ کو بسا دے۔ لیکن تیری زبان جہاں اللہ اللہ کرتی ہے، تیری زبان جہاں قل هو اللہ احد پڑھتی ہے، تو تیرا دل کیا کرتا ہے؟
بلے شاہ نے کہا تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیتی۔ سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، زبان کہتی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، کس کو کہتی ہے؟ کس کو کہتی ہے؟ وہ تیرے دل کو کہتی ہے کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل آگے سے کیا کہتا ہے؟ بیوی بیمار ہے، ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا، تو دل تو بحث و تکرار کر رہا ہے نا۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق ہے، منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ جہاں زبان سے کہا جاتا ہے نا اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر زبان سے کہا محمد رسول اللہ، ابھی کام ختم نہیں ہوا، ابھی اس کا جو صدق ہے وہ قلب میں بھی اتارنا ہے۔ اگر ایک آدمی دیکھے کہ بھئی شاہد جو ہے جگہ جگہ خریداری کر رہا ہے جا کے، اور پیسے نہیں دیتا ہے، صرف ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا کارڈ دے دیتا ہے، وہ کارڈ کو سوائپ کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جاؤ۔ یہ کارڈ کا کیا کمال ہے؟ اگر آپ بھی باہر سے کوئی کارڈ اٹھا لائیں تو آپ سوچیں کہ بھئی اب تو بس یہی استعمال کروں گا، تو کارڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بینک میں پیسہ ہوگا یا کارڈ میں کریڈٹ ہوگا تو کارڈ سے خریداری ہوگی۔ اسی طرح یہ ظاہری علم اور شریعت ایک کارڈ کی طرح ہے، پلاسٹک کریڈٹ کارڈ۔ اگر تیری کریڈٹ لمٹ نہیں ہے، تیرے بینک میں پیسہ نہیں ہے، اگر تیرے بینک میں پیسہ نہیں ہے تو پھر تیرے ڈیبٹ کارڈ سے کچھ نہیں ہوگا، اور تیری کریڈٹ لمٹ نہیں ہے تو پھر تیرا کریڈٹ کارڈ بیکار ہے۔ اسی طرح تیری زبان پر اللہ اللہ ہے، تیری زبان سے قل هو اللہ احد نکلتا ہے، تیری زبان سے محمد رسول اللہ نکلتا ہے، لیکن تیرے دل میں نہ اللہ کا نور ہے نہ اللہ کے رسول کا نور ہے، تو پھر یہ تیری زبان کا کیا ہوا کلمہ یہ بھی ضائع جا رہا ہے نا، اس میں وہ پاور ہی نہیں ہے نا۔ سمجھ گئے؟ تو اب جو زبان سے، اب جو شخص جو ہے بہت سارے کریڈٹ کارڈ اپنے ویلٹ میں رکھ کے گھومے پھرے، لیکن ان میں سے ایک بھی کارڈ ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر جو ہے خرچ کرنے کی صلاحیت ہو، تو پھر وہ کارڈ رکھنا دھوکا ہے نا۔ کہ تو کارڈ لے کے گھوم رہا ہے، تجھے بھی پتا ہے کہ پیسہ بینک میں نہیں ہے، نہ چلیں گے تو نہیں نہ کارڈ ہی ہے، تو پھر تو کارڈ جو لے کے گھوم رہا ہے تو دھوکا ہی ہے نا۔ اسی طرح اگر تو زبان سے نمازیں بھی پڑھتا ہے، زبان سے قرآن بھی پڑھتا ہے، زبان سے اللہ اللہ بھی کرتا ہے، لیکن تیرے دل میں اس کا صدق نہیں ہے تو یہ دھوکا ہی ہے نا۔ جس کے پاس بھی صرف ظاہری علم ہے اور باطنی علم سے وہ محروم ہے، آج نہیں تو کل وہ بھی دجالی ہو جائے گا، کیونکہ دجالی کا مطلب ہے دھوکے باز، تو یہ دھوکا ہی ہو گیا نا۔ زبان سے تو بڑا لگا ہوا ہے، پورا قرآن شریف پڑھ رہا ہے، تراویحیں بھی پڑھا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، خطبے بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور تیرے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح ملکوں میں ریسیشن کیوں آتا ہے، اردو میں ریسیشن کو کہتے ہیں افراط زر۔ ریسیشن کیوں آتا ہے؟ کہ آپ کی ٹریجری میں جتنا گولڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کرنسی پرنٹ کر سکتے ہیں اسی مالیت کی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب کیا کیا آپ نے؟ حکومت ہو گئی تھوڑی سی غریب، اکانومی ڈاؤن ہو گئی، اب اسٹاف کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کے کسی منسٹر نے سوچا کہ چلو نوٹ پرنٹ کر کے یہ کام چلا لیں۔ جتنی ٹریجری میں آپ کے مال ہے اس ہی کے اگینسٹ آپ کرنسی پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ کریں گے تو روپیز یا پاؤنڈ یا ڈالر سرکولیشن میں زیادہ ہوں گے اور ریسیشن آ جائے گا، ویلیو کم ہو جائے گی۔ اب دیکھو نا، ڈالر ہے، ڈالر کی اپنی ایک ویلیو ہے، اور ایک پاکستانی روپیہ ہے، اس کی اپنی ویلیو ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ون یو ایس ڈالر از آئی تھنک اپروکسیمیٹلی equal to 150 پاکستانی روپیز۔ Am I right؟ 150 روپے ہے نا۔ Why؟ یہ دکھا رہا ہے کہ یو ایس کی ٹریجری میں سونا ہے اچھا خاصا، اور پاکستان کی ٹریجری جو ہے
وہ خالی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے پاؤنڈ اور ڈالر، تو پاؤنڈ زیادہ اسٹرانگ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انگلینڈ کی ٹریجری امریکہ سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی انگلینڈ کی جو ٹریجری ہے وہ امریکہ کی ٹریجری سے زیادہ مضبوط ہے، اس کے پاس زیادہ سونا ہے، تبھی ان کی کرنسی کی ویلیو زیادہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ کو؟ آج آپ کیا کریں، اچھا خاصا سونا لے کے پاکستان کی ٹریجری میں ڈال دیں، خود بخود روپے کی قیمت اونچی ہو جائے گی۔ وہی کاغذ کا نوٹ ہوگا قائد اعظم کی تصویر والا، لیکن جب ٹریجری مضبوط ہوگی تو اس روپے کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح یہ تیری نمازیں ہیں، ابھی تیرے اندر نور نہیں ہے نا، تو ان نمازوں کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، پوچھنے والا بھی نہیں ہے نا۔ جب تیرے دل میں، تیرے روح میں نور آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تیری نمازوں کو دیکھے گا، تیری ٹریجری میں اللہ کا نور آ جائے گا نا، پھر تیری نماز کی ویلیو بڑھ جائے گی نا۔ ابھی تو نور نہیں ہے نا، اسی لیے تجھے برائی سے بھی نہیں روک رہا، برائی سے نہیں روک رہا نا۔ کیوں نہیں ہے؟ نور ہی نہیں۔ ابھی تیری نماز کیسی ہے؟ بالکل ایسی ہے جیسے بندوق ہو اور اس میں گولی نہ ہو، بغیر کارتوس کے بندوق چلا رہا ہے، پھٹ پھٹ پھٹ۔ اب وہ بغیر کارتوس کے جو بندوق چلائے گا، ہلکی پھلکی ٹھس کی آواز تو آئے گی، لیکن تو 1000 فائر بھی کسی پر کر لے وہ مرے گا نہیں۔ کیوں نہیں مرے گا؟ تیرے پاس بندوق ہے، گولی نہیں ہے۔ اسی طرح تمہاری نمازیں ہیں، نمازیں ہیں، نمازوں کی حقیقت نہیں ہے، نمازوں کی حقیقت نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ فرمایا تحقیق، تاکید کے ساتھ، کہ وہ جو نمازی ہیں نا، جو نماز کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، تباہ ہو جائیں گے ان کے سارے اعمال۔ پڑھتے رہیں آپ۔ اور پھر اللہ نے اپنا ورڈکٹ بھی جاری کر دیا، ججمنٹ پاس کر دی، لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں، الذین ہم یراؤون، کہ یہ تو لوگ صرف ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں لوگوں کو، نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بھئی جب نماز کا نور دل میں ہے ہی نہیں، اللہ تک پہنچ نہیں رہی، اللہ دیکھ ہی نہیں رہا، تو لوگ ہی دیکھ رہے ہیں نا، صرف اللہ تو دیکھ ہی نہیں رہا، تو یہ ریاکاری ہو گئی نا۔ ہر وہ عمل جو تو اللہ کے لیے کرنا چاہے اور کرے، لیکن اللہ اس کو نہ دیکھے، صرف دنیا دیکھے، ریاکاری ہے۔ خواہ وہ نماز ہو یا ذکر ہو یا روزہ ہو یا تلاوت قرآن ہو۔ اب جس طرح میں آپ کو $1 ملین کا چیک دے دوں، چیک لکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو ڈانٹے گا۔ آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہے، 10 پاؤنڈ ڈال کے بینک اکاؤنٹ کھلوا لیں، چیک بک مل جائے گی آپ کو۔ گھر آ جائیں، $1 ملین کا چیک لکھ کے دے دیں کسی کو، کوئی نہیں پوچھے گا، صرف باؤنس ہوگا وہ۔ یہ ہے دھوکہ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بھلے آپ کے بینک میں ایک پائی بھی نہ ہو، آپ $1 ملین کا چیک لکھ کے کسی کو بھی دے دیں، چیک ہی لکھ کے دیا ہے۔ اسی طرح آپ فجر بھی پڑھیں، ظہر بھی پڑھیں، عصر بھی پڑھیں، مغرب بھی پڑھیں، عشاء بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، خوب پڑھتے رہیں۔ نور نہیں ہو تو بیکار ہے نا سارا۔ روکے گا کوئی نہیں کہ تو دل میں نور ہی نہیں ہے، تو تہجد اور اشراق کیوں پڑھ رہا ہے؟ کوئی روکے گا؟ تو نے $1 ملین لکھا چیک پہ، کسی نے روکا؟ کیوں نہیں روکا؟ اور ہے ہی نہیں بینک میں تو کسی کو جائے گا کیا؟ کچھ ہوگا بینک میں تبھی نکلے گا نا۔ یہ دھوکہ ہے۔ تو اس سے پہلے بھی بہت سے دجال آئے ہیں، یہ بھی دجال ہوگا۔ اچھا، اب یہ دجال خاص قسم کا دجال ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ جو دھوکہ دے گا آ کے، تو اس کا لقب جو دھوکہ پڑا ہے اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، کتنے نبی آئے؟ بہت ہوتے ہیں نا۔ آخری پیغمبر آ گیا، ختم نبوت ہو گئی۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت کا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ فوری طور پر کہتے ہیں مردود ہے، شیطان ہے یہ، اور بات بھی صحیح ہے۔
ہے کہ نہیں؟ لیکن نبوت کے جھوٹے مدعی دعوے دار آئے نا یا نہیں آئے؟ حضور کے دور میں بھی آئے، مسلم کذاب جو تھا حضور کے دور میں، حضور کے دور میں بھی نبوت کے جھوٹے دعوے ہوئے بھائی، اور ہوتے آئے ہیں، نہ جانے کتنوں نے کیے، آج اس دور میں بھی کر رہے ہیں۔ ابھی 3-4 مہینے پہلے جرمنی سے ایک داڑھی والا بیٹھا ہوا تھا کوئی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نبی ہوں، کالے کپڑے پہن کے، دیکھی تھی نا ویڈیو، کہہ رہا تھا جی میں نبی ہوں۔ تو آج تک بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار آ رہے ہیں، 1,24,000 نبی آئے ہیں، ختم نبوت ہو گئی، تو اب آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور امام مہدی تو ایک ہی ہے۔ ختم کا سلسلہ اس لیے نہیں ہے ایک ذات میں کہ ختم تسلسل ہوتا ہے، نبیوں کا تسلسل چلتا رہا، پھر آخری کڑی امام الانبیاء خاتم الرسول خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور جو ذات جو مرتبہ صرف ایک ہی ہے، جو ذات اور مرتبہ ایک ہی ہے، اگر اس مرتبے کا کوئی جھوٹا مدعی ہوگا تو اس کو اللہ نے علی الاعلان زمانے کا دجل دھوکہ کہا ہے۔ دجال وہ ہے جو امام مہدی نہیں ہے اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو مومن نہیں ہے، مومن ہونے کا ناٹک کرے گا نا، تو چھوٹا دجال ہے، چھوٹا دجال ہے نا، اچھا اس میں کیا نقصان ہے تیرا اور دنیا کا؟ بھائی تو مومن نہیں ہے اور تو نے مومن اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے، تیرا نقصان ہے، تو جا کے جہنم میں جلے گا، لوگوں کا نقصان نہیں ہے۔ لوگوں کو تو بتائے گا جی مومن ہوں، لوگ کہیں گے چلو اللہ تمہیں خوش رکھے، اس میں تیرا نقصان ہے۔ اس سے بڑا دجال وہ ہے جو ولی نہ ہو اور ولایت کا دعویٰ کرے۔ وہ بڑا کیوں ہے؟ خود تو وہ جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، اور جو اتنے لوگوں کو اس نے بیعت کیا، ہر انسان میں 16 مخلوق ہیں، ان کا قاتل ہوگا نا وہ۔ اگر اس کے 1,000 مرید ہوئے تو پھر وہ 16,000 مریدوں کا قاتل ہو گیا نا، وہ اس سے بڑا دجال ہو گیا نا۔ اس کے بعد جو ہے، جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، وہ پوری دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ پوری انسانیت امام مہدی کی منتظر ہے۔ پوری دنیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی کے منتظر ہوئے، مولا علی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر ہوئے، اور پھر اس کے بعد صدیوں سے مومنین کو امام مہدی کی آمد کا بڑی ہی شدت کے ساتھ انتظار ہے۔ اگر کوئی امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو پھر وہ اللہ کا مجرم، اللہ کے رسول کا مجرم، دین اسلام کا مجرم، اور پوری انسانیت کا مجرم ہے۔ جو امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ اللہ، رسول، دین اور پوری انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ پوری انسانیت کی نجات کا دار و مدار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہے۔ اگر انسانیت نے کسی غلط بندے کو امام مہدی مان لیا تو ان کی عاقبت خراب ہو گئی، انہوں نے تو جہنم خرید لی، انہوں نے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ اس لیے اس کو جو ہے سب سے بڑا دجال کہا گیا ہے۔ جو بھی امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، اور تم تو صرف دیکھو گے کہ امامہ ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، داڑھی ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، طریقت کی باتیں کر رہا ہے، تم تو صرف یہی دیکھو گے نا، تم کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ تمہیں تو نہیں پتا چلے گا نا۔ تمہیں شکل دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کسی کا کہ یہ مومن ہے، یہ ولی ہے۔ اگر تم اتنے ہی قابل ہوتے تو اپنے بارے میں تو جانتے نا تم کہ تم کون ہو، جانتے نا؟ اگر تم کو پتا ہوتا کہ تم کون ہو
تو پھر تم شیعہ بنتے، سنی بنتے، بریلوی بنتے، وہابی بنتے، اہل حدیث بنتے، دیوبندی بنتے؟ نہیں بنتے نا. کیا بنتے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تو تم کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ سچ کون ہے. تو کوئی وہابی بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے. اور جب تم کو اپنے بارے میں نہیں پتا تو امام مہدی کو کیسے پہچانو گے؟ تمہارے پاس کسوٹی نہیں ہے نا. تو کسوٹی نہیں ہے تبھی کتنے لوگوں کو دھوکا ہو گیا. ابھی یہ 100-150 سالوں کے اندر ایک اور جھوٹا مدعی آیا نا، دجال، امام مہدی کا، جس نے دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی. غلام احمد قادیانی یہ دجال ہے نا. کیوں دجال ہے؟ ظاہری زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اندر تو ہے نہیں. صرف ظاہری زبان کا ہی مسئلہ نہیں، بلکہ بڑے بڑے کفر بھی کر دیے. ختم نبوت کا منکر ہو گیا، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ بیٹھا، پھر اپنے آپ کو امام مہدی بھی سمجھ بیٹھا. جو شیطان نے عربی میں عبارتیں اس کو پڑھائیں، وہ اس کو وحی الہی سمجھ بیٹھا. اور پھر جب وہ مردود مرا تو اس کی جان نکلی بیت الخلاء میں، پخانے میں، جو جنات کا اڈا ہے. غلاظت میں مرا. تو ایسے لوگوں کا یہی حشر ہوتا ہے نا. دھوکے باز، دجال کا مطلب دھوکے باز ہے. اب چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک کا دجال ہے. اور جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے وہ ہے جو امام مہدی نہ ہو اور امام مہدی کا دعویٰ کر لے. اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ امام مہدی تو وہی ہے نا جن کو اللہ نے امام مہدی کا مرتبہ دیا ہے، اور جس کو اللہ نے امام مہدی کا مرتبہ نہیں دیا تو وہ امام مہدی نہیں ہو سکتا. اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں نے سرکار گور شاہی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ امام مہدی ہیں. ہاں بالکل ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہم سے یہ بھی تو پوچھو نا ہم کیوں کہہ رہے ہیں. ہم نے قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے جہنم ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ جس طرح امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا جہنمی ہے، تو ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسی طرح کی بات کسی کے لیے کہہ دینا، ہم کہہ دیں کہ بھئی فلاں ذات جو ہے وہ امام مہدی ہے اور وہ امام مہدی نہ ہو تو ہم بھی جہنمی ہو جائیں گے. تو ہم کو یہ بات معلوم ہے. ہمارا دین دیکھ لو، ہماری تعلیم دیکھ لو، طریقت دیکھ لو، حقیقت دیکھ لو. اگر تمہیں کسوٹی ہے تو معرفت بھی دیکھ لو. اگر تمہارے پاس کسوٹی اور آنکھیں ہیں تو خدا کی عزت کی قسم لقا بقا اور فنا کی منازل بھی دیکھو، آزما کے دیکھو. ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ تعلیم بھی دے رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام بھی ہو رہے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی علیہ الصلاۃ والسلام من جانب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہے. یہ کہنے کے ساتھ ساتھ فیض بھی دے رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اللہ ہم کلام بھی ہو رہا ہے. اگر ہم غلط کہتے تو ہمارے ہاتھوں میں یہ طاقت ہوتی کہ کسی کا قلب جاری کر دیں؟ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا میرا امتی نہیں، جھوٹا میرا امتی نہیں ہے. اور ہماری تعلیم کیا ہے؟ امتی بنو. ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ امتی بنو. حضور نے کہا کہ جھوٹا میرا امتی نہیں ہے. باقی جھوٹ جو ہم زندگی میں بول لیں ان کی تو خیر ہے نا. اگر یہ جھوٹ ہوتی ہماری بات، ہم اس کو امام مہدی کہتے جس کو اللہ نے امام مہدی نہیں بنایا، تو کیا ہمارے ذکر دینے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور داخل ہوتا؟ کوئی جھوٹا حضور کا امت ہی نہیں ہو سکتا.
تو امتی کیسے بنا سکتا تھا کسی کو؟ بھائی جھوٹا تو حضور کو امتی نہیں ہو سکتا. تو ہم تو تعلیم کے ذریعے شیعہ سنی وہابی کو امتی میں داخل کر رہے ہیں نا. ہمارا یہ ایمان ہے. 1,00,000 بندہ بھی کھڑا ہو کے کہے کسی کے لیے کہ یہ امام مہدی ہیں تو اس بات سے کوئی اثر نہیں پڑتا. کسی ولی کے مرید سارے کہہ دیں کہ وہ امام مہدی ہیں لیکن اللہ نے ان کو امام مہدی کا مرتبہ نہ دیا ہو تو وہ امام مہدی کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام مہدی وہی ہے جس کو اللہ نے امام مہدی کا مرتبہ دیا ہے، بھلے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اللہ کا کام ہے منوانا. یہ کام اللہ کا ہے. ہم نے بھی تو اپنی ساری تحقیق کی ہوئی ہے نا. تحقیق کرنے کے بعد ہی ہم اپنی گردن آگے جھکا کر کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری تحقیق ہے کہ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی امام مہدی ہیں. اگر یہ جھوٹ ہو تو اس گردن حاضر ہے، کاٹ دو. یہ حق ہے. کیا ہے یہ؟ اور اس حق کے اوپر گردن حاضر ہے. کوئی کہتا ہے اچھا میں تمہاری گردن اڑا دوں، ہاں اڑا دو، یہ لو. اتنی بے باکی تو حق میں ہی ہوتی ہے. اتنی بے باکی تبھی ہوتی ہے بس سرکار گوہر شاہی خود کہاں نہ کہیں اور پھر بھی ہم کہیں تو یہ بے باکی آئی کدھر سے؟ سرکار گوہر شاہی کا تو انداز مبارک ایسا ہے تو آپ نے تو لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ ان کو سلطان الفقراء کہیں. 96 میں مینار نور چھپوائی میں نے فیصل آباد سے ہیں، تو میں نے مینار نور کے پچھلے صفحے پر سرکار کی تصویر بھی چھپوا دی ایک، اور نیچے لکھ دیا سلطان الفقراء سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی. اور جب وہ کتاب سرکار تک پہنچی تو سرکار جو ہے خفا ہو گئے. سرکار نے فرمایا یہ کیا لکھ دیا تم نے، بین کر دو ساری کتابیں، باہر نہیں جائیں گی. تو سرکار نے تو اپنے نام کے ساتھ سلطان الفقراء لکھنے کی اجازت نہیں دی، امام مہدی لکھنے کی اجازت کیسے دیتے؟ لیکن کیا کیا پھر؟ کہہ دیا بھئی چاند کو دیکھو، حجر اسود کو دیکھو. اب وہ ایسی چیزیں دکھا دیں، ان میں ہم کو تصویریں نظر آئیں سرکار گوہر شاہی کی، ان میں ہم کو تصویریں نظر آ گئیں. تصویریں نظر آ گئیں پھر امام جعفر صادق کا قول بھی سامنے آ گیا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پہ چمکے گا. پھر حدیثیں بھی سامنے آ گئیں. ایک حدیث میں لکھا تھا کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ سورج کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی نشانی کا اظہار نہ ہو جائے. تو سورج میں بھی تصویر آ گئی، سمجھ گئے؟ ہاں. تو اب ان نشانیوں کو دیکھ کے، اب یہ نشانیاں تو اللہ کی ہیں نا، سرکار کی تو ہے ہی نہیں. یہ نشانیاں اللہ کی ہیں. اب جب یہ نشانیاں اللہ کی ہیں تو ان نشانیوں کی روشنی میں ہم بھی چوڑے ہو گئے کہ بھئی اللہ نے اعلان کر دیا ہے تو اب اللہ کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے ہم چلا دیتے ہیں. کہ بھئی اللہ نے نشانی ظاہر کی ہے اس لیے کہہ رہے ہیں ہم. بھیا اور کون کر سکتا ہے ان مقامات پر ظہور ان نشانیوں کا؟ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر ایک اور بھی معاملہ ہوا. کراچی سے 2-4 جو عالم تھے بریلوی، وہ لیاقت آباد سے سرکار کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی اب تھوڑے سے حالات خراب ہو گئے ہیں، کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ امام مہدی ہیں. تو اس پروپیگنڈے سے پہلے تو ہم تو آپ کے پروگراموں میں آتے جاتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہے کیا نہیں ہے.
تو ہم تو پہلے آپ کی حمایت میں تھے لیکن جب سے یہ امام مہدی کا شروع ہوا ہے معاملہ تو اس وقت سے جو ہے ہم بھی تذبذب کا شکار ہیں اور لوگوں میں بھی بڑی کشمکش ہے۔ تو حضرت آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے یہ آپ کے پاس ایک درخواست لے کے آئے ہیں کہ آپ کوئی اپنا اسٹیٹمنٹ اخبار کو دے دیں کہ بھائی میں امام مہدی نہیں ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی اپنے آپ کو امام مہدی نہیں کہا، لیکن اگر میں کہہ دوں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ گناہ تو نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جملہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ اب یہ ایک عورت یہاں کھڑی ہے، اگر وہ تیری بیوی نہیں ہے تو تو اس کو کہتا ہے یہ تیری بیوی ہے تو گناہ ہے نا؟ گناہ ہے نا؟ وہ تیری بیوی نہیں ہے تو کہتے یہ میری بیوی ہے تو گناہ ہے نا؟ اور ایک تیری بیوی ہے لیکن تو نے ساری دنیا سے راز چھپایا ہوا ہے اور یہی کہتا ہے کہ جی بس پتہ نہیں، اور لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ یہ مشہور ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اور پھر آپ یہ کہیں اگر میں اس کو اپنی بیوی کہہ دوں تو کوئی گناہ ہے؟ کیونکہ ہے وہ ہے وہ۔ یہ راز سمجھنے کا ہے، جس طرح تم نے سنا ہے اس طرح اگر سنو گے تو بات بڑی چھوٹی اور کچی معلوم ہوگی کہ اچھا امام مہدی خود کو سمجھنا گناہ نہیں ہے تو کوئی بھی سمجھ لے پھر نہیں۔ ہاں تو سرکار گور شاہی نے فرمایا جی میں نے کبھی اپنے آپ کو امام مہدی نہیں کہا۔ پھر جو لوگ بیٹھے تھے ساتھ ذاکرین ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ کہتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں کہتے ہیں۔ تو انہوں نے مولویوں نے کہا کہ پھر شاہ صاحب آپ ان کو منع کریں نا کہ یہ نہ کہیں۔ سرکار نے فرمایا اگر یہ غلط کہتے تو منع کرتا نا۔ اگر یہ غلط کہتے تو منع کرتا نا، اگر یہ غلط کہتے تو ابھی کیوں منع کروں میں؟ اچھا ایک بات میں نے دیکھی ہے، سرکار جو ہے نا، یہ پریکٹیکل بات ہے، تھوڑا سا نیچے آ کے سنو، یہ بات پریکٹیکل بتا رہا ہوں میں، ہے نا۔ سرکار کے بارے میں جو ہے نا میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ سرکار جو ہے کسی کی دھونس میں نہیں آتے۔ اب یہ کراچی کی لینگویج ہے، پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آتی ہے۔ سرکار جو ہے ہاں وہ کسی کی دھونس میں نہیں آتے، مولوی کہے یا وہ کہے دھونس میں نہیں آتے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی یہ کیا ہے تو یہ بارگاہ کوئی اور بارگاہ ہے، کسی کی دھونس میں نہیں آتے۔ تو مولویوں نے کہا جی آپ ان کو منع کریں، کیوں منع کروں، یہ غلط تھوڑی کہہ رہے۔ اسی طرح ایک دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سرکار کو کہا ہم لوگوں کے بارے میں کہ یہ جو ہے بڑے چوڑے ہو گئے ہیں، اپنی منمانی کرتے پھرتے ہیں، ان کو ڈرایا کریں آپ۔ تو سرکار نے فرمایا کیوں ڈراؤں، کیوں ڈراؤں؟ اچھا بھائی ان کے اوپر تیرا بڑا کرم ہے۔ اچھا جس نے کرم کیا ہے وہ حیران اور ششدر رہ گیا، اچھا میرا کرم، اچھا میرا کرم ہے۔ تو اب وہ پوچھتا ہے کہ میرا کرم ہے، اچھا وہ کیسے؟ بولے بھائی اتنے گناہ گار ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کرتے ہیں، کرم نہیں تو اور کیا، اتنا گناہ گار ہیں۔ اور نہ سرکار گور شاہی کو آج تک کوئی متاثر کر سکا۔ سرکار تو سرکار ہیں، سرکار کا جو اپنا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ سرکار کا پہلی بات کیا کہی میں نے کہ آج تک کوئی سرکار کو متاثر نہیں کر سکا، اور دوسری بات کیا کہی میں نے کہ سرکار کا اپنا ایک عقیدہ ہے۔ اور کیا عقیدہ ہے؟ کہ تو مجھ سے ملا، مجھ سے ملنے کے بعد
کسی اور سے متاثر ہو گیا تو مجھ سے ملا ہی نہیں. اگر تو مجھ سے ملا اور مجھ سے ملنے کے بعد تو کسی اور سے متاثر ہو گیا تو تو مجھ سے ملا ہی نہیں. مجھ سے ملنے کے بعد تو کسی اور سے متاثر ہو گیا ہے اگر تو تو مجھ سے ملا ہی نہیں, کیونکہ جو مجھ سے مل لے وہ کسی کا نہیں رہتا. جو مجھ سے مل لے تجھے ہی دیکھنا, تیری ہی سننا, تجھ میں گم رہنا. تو اب آپ کو ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, ہیں کیا, کہ دجال وہ ہوگا جو امام مہدی کا دعویٰ کرے گا اور ہوگا نہیں. آسان. تو جو بھی امام مہدی کا دعویٰ کرے, جاؤ, یا تو مہدی ہوگا یا دجال ہوگا, جاؤ تو صحیح. تیسری کیٹیگری والا نہیں ہوگا. جو دعویٰ کرے گا تو جاؤ دیکھنے, ہاں بھائی چلو آ جاؤ, پتہ چلے. یا تو مہدی مل جائے گا, مہدی نہیں ملے گا تو دجال تو ہے, تیسری جنس نہیں ہے. تو مہدی تجھے کب ملے گا؟ جب تجھے کسوٹی مل جائے گی. کسوٹی نہیں ملے گی تو ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا. کبھی تو شیعہ بن جائے گا, کبھی تو وہابی بن جائے گا, کبھی تو مرزائی بن جائے گا. ہماری نظر میں تو سب ایک ہی ہیں, یہ سب ایک ہیں, سب ایک ہی تھالی کے جو ہے نا سب چٹے بٹے ہیں. زبانوں کا فرق ہے, عقیدوں کا فرق ہے, اندر سے سب کتے ہیں, اندر سے سب کالے ہیں. Bringing light, love, and peace in your life.